صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم فقد نبینا فی خلق وفی خلق لم یدانوه فی علم ولا کرم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک کلہم آمین۔ اللہ رب العزت ہم سب کا یہ اجتماعی درود پاک بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم سب کی طرف سے ہدیتاً تحفتاً محبتاً عاجزاً پیش فرمائے، اور اس کے صدقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کو اپنی نوری نگاہ اور اپنی پاک توجہ سے تزکیہ، طہارت اور ایمان کا نور عطا فرمائے، تاکہ ہم اطیع اللہ اطیع رسول میں زندگی گزارنے والے بن جائیں، اور آخرت میں ہم رحمت مصطفیٰ اور شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقدار بن جائیں۔ آمین ثم آمین۔ ان اعلیٰ نیات اور ان حسین مقاصد کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارا آنا، ہمارا بیٹھنا قبول فرمائے، اور ہمارا یہ آنا اور بیٹھنا ایسے ہی ہو بلکہ ہے کہ جیسے ہم در مصطفیٰ پر، ہم بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں منگتے فقیر بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کی صحبت کی، ان کی اطاعت کی، محبت کی، فیض و برکات کی خیرات لینے آئے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ آخرت میں پھر ہم ان کی امت کے حقدار بھی بن جائیں گے۔ تو یہ ہم نسبت بنا رہے ہیں، یہ ہمارا آنا جو ہے یہ اصل میں نسبت بنانا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تعلق جوڑ رہے ہیں، اپنا تعلق قائم کر رہے ہیں، دن بہ دن، ہفتہ بہ ہفتہ، لمحہ بہ لمحہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ان کی ادا، ان کی وفا، ان کی رضا، ان کی محبت میں فنا، ان کی عطا اور ان کے اتباع کی ہم خیرات لینا چاہتے ہیں، ان کے اتباع کے مقام تک ہم پہنچنا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھیں، جب تک اتباع اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تک ہم پر نگاہ، اور جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں رضا حاصل نہیں ہوگی نا، تب تک ہم اللہ کی رضا کو بھی پا نہیں سکتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھیں، جب تک ہمارا تعلق اور نسبت قائم نہیں ہوگی نا، تب تک ہم اللہ کا مضبوط سہارا پا نہیں سکتے۔ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر اللہ سے تعلق بنانا ہے نا، اگر اللہ سے محبت کرنی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، تو پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق بنانا ہوگا، نسبت بنانی ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور محبت کرنی ہوگی، تو ہی ہم اللہ کی اطاعت اور محبت کے حقدار بن سکتے ہیں۔ کیونکہ قرآن پاک میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے واضح حکم فرمایا ہے، ارشاد فرمایا ہے، وَمَن یُطِیعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اَطَاعَ اللَّهَ۔ اللہ نے الگ الگ نہیں، اللہ نے کہا ایک ہے یہ، جو اللہ کی اطاعت کرنا چاہتا ہے نا، جو اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، یا جو اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہے، وہ کیا کرے؟ مَن یُطِیعِ الرَّسُولَ، اس رسول کی اطاعت کرے، اس رسول سے نسبت بنائے، اس رسول سے اپنا رشتہ قائم کرے۔ جو رسول کی اطاعت کرے گا وہی اللہ کی اطاعت کرے گا۔ جس نے رسول کو راضی کیا اس نے اللہ کو راضی کیا، جس نے رسول سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ اللہ کا قرآن پاک میں حکم ہے۔ اللہ نے نہیں کہا ڈائریکٹ میرے پاس آ جاؤ، ڈائریکٹ میری اطاعت کرو، کچھ بھی ڈائریکٹ نہیں ہے قرآن پاک میں۔ اللہ نے پہلے دیکھے میں یطیع رسول، بلکہ رسول کو پہلے رکھا ہے۔ آپ ذرا یہ گہرے نقطے کبھی
نوٹ کیا کریں قرآن پاک سے، تاکہ آپ کے عقل، فہم، شعور کے دروازے کھلیں اور آپ کے دل کو نور، تزکیہ، طہارت، تقوی حاصل ہو۔ آپ غور نہیں کرتے نا، میں یتی رسول، پہلے اللہ نے رسول کا در رکھا ہے، پھر اپنے بارے میں فرمایا ہے فقد اطاع اللہ، جو رسول کے در پہ آئے گا، جو رسول کی مانے گا، وہی اللہ کو راضی کرے گا۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ تو در مصطفیٰ در حقیقت در خدا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اصل میں اللہ کی اطاعت ہوتی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ کیونکہ اللہ اپنے رسول سے جدا نہیں ہے۔ تو اس نیت کے ساتھ کہ یہ جو در مصطفیٰ ہے، یہ اصل میں زبان مصطفیٰ ہے لیکن فرمان خدا ہے۔ اتنی اس کا درجہ ہے، اتنی اس کی اہمیت ہے کہ زبان مصطفیٰ اصل میں فرمان خدا ہے۔ کیونکہ یہ زبان مصطفیٰ کیا ہے؟ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ یہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی بولتے ہیں جو اللہ کا حکم ہے، جو اللہ نے فرمایا ہے، وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اور اپنے عمل سے ہمیں سمجھایا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا عطا فرمایا ہے؟ آج ہم مناج السوی سے اس کی زیارت اور سعادت حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ حدیث پاک ہے، حدیث نمبر 38، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے بہت سی نصیحتیں فرمائی ہیں۔ ہمارے لیے، میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اگر ہم مسلمان ہیں، اللہ کرے ہم مسلمان ہو جائیں، وہ مسلمان بنے جو قرآن نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے۔ ہم جو مسلمان جس طرح کے بنے ہوئے ہیں نا، ہم دنیاوی مسلمان ہیں، میں آپ کو بتاؤں، یا نفسانی مسلمان ہیں، یا جو شیطان نے ہمیں کہا ہوا ہے تو نماز پڑھتی ہے، تو قرآن پڑھتی ہے، تو نے حج کیا ہوا ہے، یا ہم وہ مسلمان ہیں۔ حقیقی قرآنی، نورانی، ایمانی، رحمانی مسلمان وہ بھی ہم نہیں ہیں۔ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی؟ اور یہی دکھ کی سب سے بڑی بات ہے کہ ہم ابھی تک، اتنی ہماری عمریں بیت گئیں، اتنے ماہ و سال گزر، ابھی تک ہم نہ قرآن سے ہم نے تصدیق اپنے مسلمان ہونے کی کروائی ہے، نہ در مصطفیٰ سے ہم نے اپنی تصدیق کروائی ہے کہ میں حقیقی مسلمان ہوں کہ نہیں۔ ہم خود ہی اپنے آپ کو مسلمانی کا سرٹیفکیٹ دے کے بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ میں کلمہ گو ہوں، کیونکہ میں قرآن پڑھتی ہوں، کیونکہ میں نماز پڑھتی ہوں، اس لیے میں مسلمان ہوں۔ آپ پورے قرآن سے دیکھ لیں، کہیں بھی نہیں ہے لکھا ہوا، نہ حدیث پاک میں لکھا ہوا ہے کہ اگر تو نماز پڑھے تو تو اچھا مسلمان ہے، اگر تو قرآن پورا ختم کر لے تو تو اچھا مسلمان ہے، اگر تو حج کر رہا ہے تو تو بڑا پکا مسلمان ہے۔ کہیں بھی نہیں لکھا ہوا۔ مسلمان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جو تعریف بتا رہے ہیں، جو صفات اور علامات بتا رہے ہیں، اگر وہ ہم میں نہیں ہے نا، اور ہم بھلے حاجی نمازی ہوتے رہیں، ہم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ حاجی نمازی تو ہو سکتے ہو لیکن مسلمان نہیں ہو سکتے، کیونکہ جو صفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھائی ہیں، اگر وہ علامات ہی ہم میں نہیں ہے نا، تو پھر ہم قرآنی اور نورانی مسلمان نہیں ہیں، پھر ہم دنیاوی اور نفسانی مسلمان۔ تو جو دنیاوی اور نفسانی مسلمان ہے نا، اس کا ذمہ دار پھر اللہ اور اس کا رسول نہیں ہوتا۔ میں آپ کو بتاؤں، وہ پھر بندہ خود ہی ذمہ دار ہوتا ہے۔ ایسے مسلمان ہونے کا ذمہ دار پھر وہ خود ہی ہوتا ہے، اس کے اعمال بھی کھوکھلے ہوتے ہیں۔ پھر آپ سمجھ رہے ہو؟ اور اس کی حالت کیا ہوتی ہے میں آپ کو بتاؤں، میں پورے قرآن سے ڈھونڈ رہی تھی کہ ہم کیا ہیں، ہم مسلمان ہیں کہ نہیں۔ تو قرآن پاک سے مجھے کافی زیادہ نکات ملے، پوری بلکہ فہرست ملی پورے قرآن سے، اور میں سوچ رہی تھی کہ ہم کیا ہیں، مسلمین میں آتے ہیں کہ نہیں۔ لیکن قرآن سے جب میں نے دیکھا
तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि हम मुसलमान में आते हैं कि नहीं। आप भी देखें मेरे साथ, मैंने कुरान में क्या देखा। कुरान में अल्लाह ताला देखे कहता है, फरमाता है कि जो लोग कुरान पाक को असातीरुल अव्वलीन कहते हैं ना और समझते हैं, यानी कुरान को ऐसे ही किताब की सूरत में पढ़ के रख देते हैं, कुरान में ना तफक्कर करते हैं, ना तदब्बर करते हैं, ना कुरान की तालीमात पर अमल करते हैं, ना कुरान को समझते हैं, ना कुरान की पैरवी करते हैं, कुरान ऐसे लोगों को कहता है कि ये फासिकीन है। हम क्या है, सोचें आप ज़रा। हम अपने आप को मुसलमीन तो क्या इतना ऊपर ले गए हुए, हाजी, नमाजी, तो कारी, तो सही, तो रसूल की गुलामी, तो आशिकी, तो जन्नती, हम तो पता नहीं कहाँ तक पहुँचे हुए हैं। आप तो बहुत ऊंचा जा रहे हैं। मैं तो ज़मीनी हकायक की बात कर रही हूँ कि ये पहले देखो कदमों के नीचे ज़मीन है। औकात क्या है, पहले अपनी औकात पहचानो, अपनी ज़ात को पहचानो। आप समझ रहे हो? तो उड़ना तो बाद में, तो मैं तो हाजी, तो नमाजी, तो मैं तो जन्नती, ये तो बड़ी ऊंची परवाज़ें हैं। मैं तो आपको ये कह रही हूँ अपनी हकीकत ही जान लो, अपने आप को ही पहचान लो कि तुम क्या हो। और पहचानना किसी से नहीं है, किसी से ना पूछो कि मैं अच्छा हूँ कि नहीं। मैं आपको बताऊँ, कुरान से पूछो। जब हम किसी से पूछ रहे होते हैं ना, आपको क्या पता, वो बताने वाला हो सकता है नफसानी हो, शैतानी हो, दुनियावी हो, आपको क्या पता। किसी की राय पर कभी एतबार नहीं करना चाहिए। पूछना है तो अल्लाह कुरान पाक में कहता है, फरमाता है, इल्म वालों से पूछो, इल्म वालों से पूछो, इल्म वालों से पूछो या कुरान से पूछो। असल हकीकत आपको तब पता चलेगी। लेकिन हम पता क्या करते हैं, अपनी दोस्त से पूछ रहे होते हैं या अपने मिलने वालों से पूछ रहे होते हैं, या अपने रिश्तेदारों से पूछ रहे होते हैं। तो जाहिर है उन्होंने तो आपसे डरते हुए आपकी तारीफें ही करनी है ना आपके मुंह पे। तो हकीकत हर कोई ना बता सकता है, ना हर कोई हकीकत समझा सकता। ये अल्लाह वाले होते हैं जो हकीकत के पर्दे उठाते हैं, जो पर्दे उठाते हैं और आपको अपना असली चेहरा और आपकी हकीकत आपको बताते हैं। आप समझ रहे हैं? तो कुरान क्या कहता है, जो लोग कुरान की तालीमात पर अमल नहीं करते वो फासिकीन हैं। जो लोग नाप तोल में कमी करते हैं वो मुतफ्फिफीन हैं। नाप तोल में कमी समझते हैं आप, कि दूसरे का हक देने की बारी आए तो हम उसमें डंडी मार जाएं, दूसरे का हक ना दें, लेकिन जब अपना हक लेने की बारी आए तो डंके की चोट पे लें, हैं, दूसरे के सीने के ऊपर चढ़ के लें। ये तो मेरा हक था, ये तो मेरा मुकाम था, तो ये तो मेरी इज्जत थी, मेरी इज्जत ना की, मेरा हक ना दिया, मेरा नाम ना लिया, मुझे पहचाना नहीं, मैंने इतनी मेहनत की, मेरी तारीफ नहीं की। अपना हक लेना हो तो हम दूसरे के ऊपर चढ़ जाएं, लेकिन जो दूसरे का हक है उसको नज़रअंदाज कर जाएं, दूसरे की इज्जत और मुकाम को पहचाने ही ना। कुरान ऐसे लोगों को कहता है, वैलुल लिल मुतफ्फिफीन, खराबी है ऐसे लोगों पर जो लोग नाप तोल में कमी करते हैं। नाप तोल में कमी, दूसरे का हक देने में कमी और अपना हक लेने में ज्यादती करते हैं। हम क्या हैं वैसे, बताएं? फिर कुरान कहता है, वैलुन यौमाइज़िन लिल मुकज़्ज़िबीन, खराबी है उन पर, उनके साथ बुरा होगा। वैलुन का मतलब है बुरा होगा उनके साथ। वैलुन का मतलब लानत भी होता है कुरान पाक में। फवैलुन लिल मुसल्लीन, ऐसे नमाजियों पर खराबी है, लानत है जो दिखावे की नमाजें पढ़ते हैं, नमाज का मानी, मफहूम, हकीकत, दर्जात और मुकामात को नहीं जानते। जो लोग लिल मुकज़्ज़िबीन हैं, जो लोग आखिरत को झुटलाते हैं, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा हसना की पैरवी नहीं करते, कुरान उन्हें मुकज़्ज़िबीन कह रहा है। हम क्या हैं? हम तो अपने आप को मोमिनीन समझते हैं ना, हाजी नमाजी। हम अपने आप को हाजी नमाजी समझते हैं। अरे कुरान से पूछो,
قرآن آپ کو کس کیٹیگری میں لے کے آتا ہے؟ قرآن کہتا ہے جو آخرت کو جھٹلاتے ہیں وہ مکذبین ہیں، جو قرآن کو جھٹلاتے ہیں فاسقین ہیں، جو کسی کے ساتھ اس کا حق دینے میں ناپ تول میں کمی کرتے ہیں وہ متففین ہیں۔ قرآن کہتا ہے جو قرآن کی آیات میں غور و فکر نہیں کرتے غافلین ہیں۔ قرآن کہتا ہے جو قرآن پڑھ کے پھر بھی اپنے مفادات کے پیچھے چلتے ہیں، قرآن کی آیات کے پیچھے نہیں چلتے، وہ ظالمین ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ دیکھتے ہیں آپ میرے ساتھ۔ قرآن کہتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی حدود میں زندگی نہیں گزارتے وہ مسرفین ہیں، اور مسرفین کے بارے میں اللہ کہتا ہے لا یحب المسرفین۔ اللہ زیادتی کرنے والوں، حدود سے جو لوگ باہر جاتے ہیں نا، اللہ کی آیات کے مطابق نہیں چلتے، اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا، مسرفین ہیں۔ پھر جو لوگ قرآن کی آیات پڑھ کے منہ موڑ لیتے ہیں نا، کہتے ہیں کون سا صراط المستقیم، ہم نے تو زندگی اپنے خاوند کی خوشی کے مطابق گزارنی ہے، اپنی اولاد کی خوشی کے مطابق گزارنی ہے، ایسے لوگوں کو قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ لوگ کون ہیں؟ مکذبین ہیں، جھٹلانے والے ہیں، پڑھ رہے ہیں لیکن عمل سے جھٹلا رہے ہیں۔ ایسے لوگ قرآن کہتا ہے صاغرین ہیں، ذلیل ہوں گے اینڈ پہ۔ جو آج قرآن کی آیات کو رد کر رہے ہیں نا، کل کو خود اللہ کی بارگاہ سے یہ رد کیے جائیں گے۔ قرآن ایسے لوگوں کو کہتا ہے کہ ایسے لوگ لفی سجین، سجین والے ہیں، ان کا اعمال نامہ سجین کی طرف جا رہا ہے، خاسرین ہیں یہ۔ قرآن کی آیات سے نور تزکیہ نہیں لے رہے، خسارے والے ہیں، قرآن سے نصیحت اور ہدایت نہیں لے رہے، یہ لوگ منذرین ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، منہ اٹھا کے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی اللہ کی خشیت نہیں، کوئی طہارت نہیں، کوئی تزکیہ نہیں، کوئی تڑپ نہیں، کوئی لرزہ نہیں، بس بیٹھے ہوئے ہیں منہ اٹھا کے، قرآن پڑھ لیا، دیکھ لیا، چھوڑ دیا۔ منذرین ہیں، اللہ کہتا ہے یہ منتظر ہے میرے عذاب کے، ایسے لوگ ہیں، خاسرین ہیں۔ یہ لوگ کون ہیں؟ اللہ فرماتا ہے ایسے لوگوں کے بارے میں آسمین ہیں، دن رات گناہوں میں لتھڑے ہوئے ہیں اور پتہ ہی نہیں، امین ہیں، دل کے اندھے ہیں، دل اندھے ہیں، دل قرآن دیکھ کے بھی دل تڑپتا نہیں، لرزتا نہیں، روتا نہیں، دل میں خشیت پیدا نہیں ہوتی، امین ہیں، من کے اندھے ہیں۔ یہ لوگ کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے، ہم اپنے آپ کو پہچانے، کون ہو تم؟ کارہین ہیں، حق کو دیکھ کے کراہت سے منہ بڑے کر لیتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں تو ساری زندگی کا پتہ ہی نہیں صراط المستقیم کہاں ہے۔ فاسقین ہیں ایسے لوگ، اللہ کہتا ہے جو لوگ قرآن کی آیات کو پڑھنے کے باوجود منہ موڑ لیتے ہیں نا، منکرین ہیں یہ۔ آج یہ قرآن سے منہ موڑ رہے ہیں، کل اللہ ان سے منہ موڑے گا۔ آج یہ قرآن کو دیکھ کے منہ پھیر لیتے ہیں نا، کارہین، کراہت کا اظہار کرتے ہیں، کل اللہ بھی ان کی شکلیں دیکھ کے نا، اللہ بھی ان سے کراہت کا اظہار کرے گا۔ موردین ہیں یہ لوگ، قرآن کو پڑھنے کے باوجود منہ موڑ لیتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے قرآن پاک میں ہدی للمتقین، تقوی حاصل ہی نہیں کرتے۔ اللہ کہہ رہا ہے تقوی والے بنو، تقوی کی پرواہ ہی نہیں، نہ فکر ہے، نہ پرواہ ہے، نہ حاصل کرتے ہیں، نہ پتہ کرتے ہیں کہاں سے تقوی ملے گا، کہاں ہے اہدنا الصراط المستقیم، یعنی قرآن سے موردین، منہ موڑے ہوئے ہیں، پڑھ لیا منہ پھیر لیا، پڑھ لیا بھلا دیا، منکرین، معتدین، پڑھ لیا اور پھر جو دل کیا اس کے بعد کیا، پرواہ ہی نہیں، قرآن کی حدود قیود، قرآن کے اصول و ضوابط، قرآن کے قوانین اور شرائط کا پتہ ہی نہیں۔ مفسدین ہیں، جو دل کیا کرتے پھرتے ہیں، جو دل کیا بول دیتے ہیں، جو دل کیا کہہ دیتے ہیں،
نہ قرآن کی آیات کا پتہ، نہ قرآن کے احکامات کا پتہ، اللہ ایسے لوگوں کو کہہ رہا ہے ان کے دل میتین ہیں، دل مرے ہوئے ہیں، دل اندھے ہیں، یہ کاذبین ہیں، جو پڑھتے ہیں دل سے مانتے نہیں، اس کو جھٹلاتے ہیں۔ کیا ہے ہم میں سے؟ ہاں، کیا یہ ساری حرکتیں ہم نہیں کر رہے؟ یہ کہاں کے مسلمان ہیں؟ پھر قرآن دیکھیں بتا رہا ہے خطوات الشیاطین، ایسے لوگ حق کی پیروی نہیں کرتے، صراط المستقیم کی پیروی نہیں کرتے، آیات کی پیروی نہیں کرتے۔ پیروی کس کی کر رہے ہیں؟ خطوات الشیاطین، قرآن شیطان کے قدموں کی پیروی کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ کہتا ہے ختم علی قلوبہم، میں نے بھی ان کے دلوں پر پھر مہر لگا دی ہے۔ یہ کافرین ہیں، حال کے، عمل کے، فعل کے کافرین ہیں۔ کیا ہیں ہم؟ اللہ کہتا ہے پھر ایسے لوگوں کو میں حالکین، انہیں ہلاک کرتا ہوں۔ کہیں نہ کہیں انہیں، آج فلسطین میں کیا ہو رہا ہے؟ ہلاکتیں ہو رہی ہیں۔ کیا ہو رہا ہے؟ مبلسین، مبتلا ہیں وہ اللہ کے پکڑ اور غضب میں، عذاب میں مبلسین، مبتلا ہیں۔ جب ایمان نہیں رہتا، جب فرقان نہیں رہتا، جب اللہ کی طرف دھیان نہیں رہتا، جب نبی آخر الزمان کا اسوہ حسنہ نہیں رہتا نا، پھر اللہ کہتا ہے میں ایسے لوگوں کو پکڑ لیتا ہوں، عبرت بنا دیتا ہوں، نشان عبرت۔ دوسری قومیں ان پر چڑھ دوڑتی ہیں، مبلسین، ان پر مسلط ہو جاتی ہیں ان کے اوپر عذاب بن کے، کیونکہ یہ لوگ جو اللہ کے حکم کے فاسقین ہیں، مکذبین ہیں، جھٹلانے والے ہیں، منہ موڑنے والے ہیں، نافرمانی کرنے والے ہیں، تو پھر اللہ انہیں کہیں نہ کہیں حالکین، انہیں ہلاک کر دیتا۔ حدیث پاک میں بھی ہے، اللہ کہتا ہے مجھے نہیں پرواہ پھر ایسے لوگوں کی جو اللہ کے فرما بردار نہیں ہیں، اللہ کے کلام کے تابعدار نہیں، اللہ کے رسول کے پیروکار نہیں، تو اللہ کو پرواہ ہی نہیں ایسے لوگوں کی۔ پھر ایسے لوگ گاجر مولیوں کی طرح کاٹے جاتے ہیں، کیڑے مکوڑوں کی طرح مارے جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے دین کو کیا بنایا ہوا تھا؟ لاعبین، کھیل تماشا۔ دل کیا اسکاف لے لیا، دل کیا اسکاف اتار دیا، دل کیا سچ بول دیا، دل کیا جھوٹ بول دیا، جہاں چاہے بیٹھے غیبتیں کر دیں، جہاں چاہے بیٹھے جس کی مرضی برائیاں کر دیں، جس کے اوپر مرضی الزام لگا دیا، جس کے بارے میں جو مرضی کہہ دیا۔ دین کو ایک تماشا بنایا ہوا ہے، لاعبین۔ دین کے اوپر صراط المستقیم پہ سیدھا نہیں چلتے، کلمے کا وعدہ نہیں نبھاتے، قرآن سے تزکیہ نہیں لیتے، اسوہ حسنہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کرتے، امت محمدیہ کا عہدہ نہیں نبھاتے نا، ایسے لوگوں نے دین کو ایک تماشا بنایا ہوا ہے۔ پھر اللہ ایسے لوگوں کو دنیا کے لیے تماشا بنا دیتا۔ آج مسلمانوں کا کیا حال ہے بتائیں؟ کیوں ہے یہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ کیونکہ ہم نے دین کو کیا بنایا ہوا تھا؟ لاعبین، تماشا بنایا ہوا دین کو۔ دین کے اندر پورے کے پورے داخل نہیں ہوتے، دین کے احکامات، دین کے اصول و ضوابط اور شرائط اور قوانین پر عمل نہیں کرتے نا۔ دین کو ہم نے تماشا بنا دیا، اللہ نے ہمیں تماشا بنا دیا۔ آپ سمجھ رہے؟ پھر اللہ ایسے لوگوں کو کہتا ہے ان کا یہ حال پتہ کیوں ہوا ہے؟ یہ دنیا کے لیے تماشا بن گئے کیونکہ یہ متکبرین، تکبر کرنے والے، خائنین، دین میں خیانت کرنے والے ہیں۔ ہم کیا ہیں ویسے بتائیں مجھے؟ یہ جو ساری آپ کے سامنے میں نے قرآن پاک سے ساری میں نے آپ کو حرکتیں اور عادتیں اور بتائی ہیں، آپ مجھے بتائیں یہ ساری ہم میں ہیں کہ نہیں؟ ویسے یہ ساری کی ساری ہم میں ہیں۔ مسلمین والی کون سی بات ہے ہم میں؟ مسلمین کی تو جھلک بھی نہیں ہے ہم میں آپ کو بتاؤں۔ ہم سر تاپا
صبح سے شام ہم کیا ہیں؟ متففین، مکذبین، مجرمین، اساطیر الاولین، فاسقین، جاہلین، غافلین، منافقین، صاغرین، ہم منذرین، خاسرین، لفی سجین، اسفل سافلین، آسمین، امین، جاسمین، کارہین، مفسدین، کاذبین، خاسرین. ہم کیا ہیں؟ ہم کیا ہیں؟ موعدین، مبلسین، کافرین، فاسقین، مفسدین، لاعبین، منکرین، متکبرین، خالقین. یہ ساری باتیں ہم میں ہیں. کہاں کے ہیں مسلمین ہم؟ بتائیں مجھے آپ. ہاں، رونے کا مقام ہے یہ. آپ کو تو رونا بھی نہیں آتا کیونکہ دل بھی سخت ہیں، قاسین، دل بھی سخت ہو گئے ہوئے ہیں دنیا کی محبتوں میں، دنیا کی چاہتوں میں، دنیا کی راحتوں میں، دنیا کی آسائشوں میں، دنیا کی رونقوں میں. دل بھی کس سین ہے، پتھر ہو گئے ہوئے ہیں، امین اندھے ہو گئے ہوئے ہیں. اس لیے اپنی حالت پہ رونا بھی نہیں آتا ہمیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ رونا بھی نہیں آتا. رونا آتا ہے تو ہمیں گھر کے حالات دیکھ کے آتا ہے، یا بچوں کے بارے میں آتا ہے کہ بچے تابع دار ہو جائیں، حالات اچھے ہو جائیں، دنیا کا مال و متاع مل جائے. اس کے بارے میں دیکھ کے رونا آتا ہے. اپنی حالت دیکھ کے رونا ہی نہیں آتا. میں کیا ہوں؟ اتنی زندگی میری گزر گئی ہے، میں تو ابھی تک مسلمین کی کیٹیگری میں نہیں آ رہا. تو وہ جو اعمال مسلمین کے ہیں، صراط المستقیم کے جو اعمال ہیں، یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ تو پتہ نہیں کہاں ہیں. میں تو خود ہی مسلمین کے درجے میں نہیں ہوں. میرے اندر تو ابھی تک دوسری بائیں ہاتھ والی ساری میری عادات ہیں اور حرکات ہیں. ابھی تک میرے اندر دائیں ہاتھ والی کوئی بھی صفات اور علامات نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن سے دیکھیں مخاطب ہوتے ہیں، وہ ایسے نہیں ہوتے. ان کے اندر ایسی کوئی بھی حرکت اور عادت نہیں ہوتی. جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہوتے ہیں نا، وہ تو مسلمین ہیں. جن سے رسول اللہ مخاطب ہیں وہ تو متقین ہیں، صالحین ہیں، محسنین ہیں، مومنین ہیں، مخلصین ہیں، مصطفین ہیں، مقربین ہیں، متصدقین ہیں، صائمین ہیں. جن سے رسول اللہ مخاطب ہیں وہ قانتین ہیں، وہ تو ذاکرین ہیں، حافظین ہیں. آپ سمجھ رہے ہو؟ ہمیں تو ابھی اس کا معنی بھی نہیں پتا. صالحین کون ہوتا ہے؟ قانتین کون ہوتا ہے؟ متقین کون ہوتے ہیں؟ مومنین کون ہوتے ہیں؟ ہم تو ابھی اس طرف آئے نہیں ہیں. آپ سمجھ رہے ہو؟ ابھی تک ہم نے قدم دائیں طرف لائے ہی نہیں ہے. تو ہم تو ابھی تک دلدل میں، جو بائیں طرف والی دلدل ہے نا، لہون و لب والی جو دلدل ہے، ہم تو ابھی اس میں کھیل رہے ہیں بیٹھے. جن لوگوں نے دین کو ایک تماشا بنایا ہوا ہے، صبح کچھ شام کچھ، ایک بات سنت میں کر لی، باقی پتہ ہی نہیں شریعت کا. ایک کام شریعت کا کر لیا، پتہ ہی نہیں طریقت اور اطاعت رسول کا. ایک کام محبت رسول میں کر لیا اور باقی پتہ ہی نہیں اتباع رسول کا. ہم تو کبھی ادھر تو کبھی ادھر، کبھی اندر تو کبھی باہر، کبھی دائیں تو کبھی بائیں. ہم تو سیدھا صراط المستقیم پر، ایک سیدھ میں صراط المستقیم پر، سنت، شریعت، طریقت، اطاعت و محبت اور اتباع رسول میں سیدھا چلتے ہی نہیں ہے. کوئی چلنے والا؟ مجھے بتائیں آپ. بلا شبہ میں آپ کو بتاؤں، کوئی بندہ نہیں ہے جو واقعی اللہ کا بندہ ہو. کوئی بھی نہیں ہے جو سیدھا صراط المستقیم پہ چلتا ہو، ہر وقت ذکر، اللہ کا ذکر، آخرت کی فکر، شکر، صبر، توکل اور اللہ کی رضا میں زندگی گزارتا ہو. کوئی ایسا بندہ نہیں ملتا جو اپنی زندگی دلگیری، سادگی،
फ़कीरी, मिस्कीनी और बंदगी और हुजूरी और सलामती में गुजारता हो। कोई बंदा ही नहीं है, बल्कि अगर कोई हो तो हम उसी को बुरा भला कह रहे होते हैं। ये क्या कर रही है, ये क्यों सबसे अलग होकर बैठी हुई है, ये क्यों सबसे नहीं मिलती, ये अपने आप को पता नहीं क्या समझती है। ये वही दौर है, मैं आपको बताऊं, जिसके बारे में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ईमान वाला ढूंढे से नहीं मिलेगा, और अगर कोई ईमान वाला होगा तो वो छुपता फिरेगा लोगों से, अपना ईमान बचाने के लिए छुपता फिरेगा। और ईमान वाला होना इतना मुश्किल होगा जैसे किसी ने अपने हाथ पे जलता हुआ अंगारा रखा है, इतना मुश्किल होगा। इसीलिए तो ईमान वाला कोई होता ही नहीं। हम तो दीन दुनिया साथ साथ वाले हैं कि नहीं? हम तो लोगों के मुंह देख देख के चलने वाले हैं, हम तो लोगों को खुश करके चलने वाले हैं, हम तो दूसरों से अच्छे ताल्लुक बनाने वाले हैं। हमें तो पता ही नहीं अल्लाह से ताल्लुक बनाना है, कुरान से ताल्लुक बनाना है, रसूल से ताल्लुक बनाना है, सिरातल मुस्तकीम से ताल्लुक बनाना है, कलमे से ताल्लुक बनाना है, उम्मत मोहम्मदिया से ताल्लुक बनाना है। हमें तो पता ही नहीं। हम कहते हैं आपस में ताल्लुक बनाओ, चाहे तुम जासमीन हो, गाफलीन हो, फासकीन हो, मुफसदीन हो, ज़ालिमीन हो, मुनाफिकीन हो, मोरदीन हो, काज़िबीन हो, जैसे भी हो आपस में ताल्लुक बनाओ। ये हुकूकुल इबाद हैं जी, ये हुकूकुल इबाद है। क्या बात है, ये हुकूकुल इबाद हमने बनाए हुए हैं कि जैसे भी हो, जो भी तुम्हारे साथ बैठा है, जो भी तुम्हारे साथ है घर में, जो भी तुम्हारी मिलने वाली है, चाहे वो जाहलीन, गाफलीन, फासिकीन, मुकज़्ज़बीन, मुनकरीन, मुतकब्बरीन, किसी भी कैटेगरी में आती है ना, तो हुकूकुल बात पूरे कर इसके साथ बैठ के, तो तुझे फिर अल्लाह ना बख्श देगा, क्योंकि तूने हुकूकुल बात निभाए हैं, अल्लाह तुझे बख्श देगा। ये हमारा हाल है कि नहीं? बताएं। मानी भी नहीं पता हकूकुल इबाद कहाँ, इबाद कौन है और हकूक कब लागू होते हैं। हर किसी के ऊपर कहते हैं, हर किसी के ऊपर हकूकुल इबाद लागू हो जाते हैं, इसलिए कि हम लोग ला इल्म हैं, बेखबर हैं कुरान से, ला इल्म रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बिल्कुल बेखबर हैं। इसलिए हम वो बातें फैलाते हैं जो हमने सुनी हुई हैं। अक्सर हम लड़ रहे होते हैं उन बातों पर जो हमने सुनी हुई हैं। ये जो मैंने कुरान से सारा आपको बताया है, कुरान से आपको अपना हाल दिखाया है, ये कभी आपने देखा है? मुझे बताएं कि हम किस कैटेगरी में आते हैं। जाहलीन, मुकज़्ज़बीन, फासिकीन, सौगरीन, जासमीन, असातीरुल अव्वलीन, मुफसदीन, कारहीन, हासरीन, किस कैटेगरी में आते हैं? हमें तो अपना ही नहीं पता है और दूसरों को बता रहे होते हैं हुकूकुल इबाद नहीं निभाए इसने, अपना पता कोई नहीं और दूसरों पे हम फतवे लगा रहे होते हैं। ये जिहालत की इंतहा है। मैं आपको बताऊं, मेरे पास अल्फाज नहीं है, ये जिहालत का कौन सा दर्जा है, इंतहा है ये। और अक्सर मैंने देखा है जिन्हें अपना ही नहीं पता होता ना, जिन्हें कुछ भी नहीं पता होता ना, वो दूसरों को बता रहे होते हैं ये हुकूकुल इबाद है, ये मेरा हक था तुमने नहीं दिया, ये तो मेरा काम ना किया तुमने, हुकूकुल इबाद नहीं पूरे किए, तुम तो अल्लाह के हुक्म पे नहीं चली। जिसे बिल्कुल कुछ नहीं पता होता ना, वो ज़्यादा दावे कर रहा होता है, वो ज़्यादा दूसरों के ऊपर फतवे लगा रहा होता। तो ये मैंने आपको आईना दिखाया है, ज़रा कुरान में, ज़रा कुरान के आईने में ज़रा अपनी शक्ल देख लो, अपना ज़रा चेहरा जिसे कहते हैं ना देख लो कि तुम इंसान भी कहलाने के लायक हो कि नहीं। हुकूकुल इबाद की बात तो बाद में करना, पहले देखो हैवान हो कि इंसान हो। हाँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुकूकुल इबाद जिनके बयान फरमाते हैं ना, वो इबाद होते हैं। क्या शान है इबाद की, तो वो तो इबादुर रहमान होते हैं। इबादुर रहमान जो अपनी ज़िंदगी, सारी ज़िंदगी
انہیں ملتی دلگیری ہے لیکن وہ شکوہ نہیں کرتے، گزارتے ساری زندگی وہ دلگیری میں ہیں، دکھوں میں، غموں میں، تکلیفوں میں، آزمائشوں میں، پریشانیوں میں۔ دلگیری ان کے پاس انتہا کی ہوتی ہے لیکن دل میں شکوہ نہیں ہوتا۔ یہ عباد الرحمن ہوتے ہیں جن کے حقوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں۔ دلگیری ہوتی ہے لیکن شکوہ نہیں ہوتا، ساری زندگی وہ عاجزی، بے بسی اللہ کی آیتوں میں گزارتے ہیں، اپنی راحتوں، سائشوں، دنیا کی زینتوں اور محبتوں میں نہیں گزارتے۔ عباد الرحمن اپنی زندگی اللہ کی آیتوں میں گزارتے ہیں اور اپنے آپ کو بے بسی والا سمجھتے ہیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے بسی کا اظہار کرتے تھے کہ قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ اپنے آپ کو اللہ کے قبضے میں سمجھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم تو کہتے ہیں میرے سے ود ہے ہی کوئی نہیں، میرے سے بڑا ہے ہی کوئی نہیں، مجھے کوئی کچھ کہہ کے تو دیکھے، مجھے کوئی کہنے والا ہے ہی نہیں، میں ہی سب کچھ ہوں۔ عاجزی دیکھیں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مختار بنایا، حاکم بنایا، رحمت للعالمین بنایا، حبیب بنایا، اس کے باوجود جب بات کرتے ہیں عاجزی کا یہ عالم ہوتا ہے کہ کوئی بات کرنے سے پہلے فرماتے ہیں قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ یہ ہوتی ہے بندگی، عاجزی، زاری، ہر وقت زاری میں رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیں زاری مسکینی کا یہ عالم ہے، دو جہاں کے بادشاہ ہیں، اللہ نے جنتوں تک کی آپ کو کہتے ہیں نا دی ہوئی ہے اختیار اور حکومت اور رحمت، اس کے باوجود عاجزی زاری کا یہ عالم ہے۔ صحابہ سے فرماتے ہیں کون ہے تم میں سے جو دین کی مدد کرے گا، کون ہے تم میں سے جو غزوے میں ساتھ چلے گا، سامان دے گا، اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا، حالانکہ آپ کسی کے سامان کے محتاج نہیں ہیں، کسی کی مدد کے طالب نہیں ہیں، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے عاجزی، زاری، مسکینی، فقیری کا اظہار فرمایا کرتے تھے۔ ہاں یہ ہوتی ہے بندگی، اس کو کہتے ہیں اللہ کے بندے ہر وقت جاہلوں سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں سب سے ملو، ہر ایک کے ساتھ دوستی یاری رکھو، لیکن قرآن ہمیں کہتا ہے جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں نا، جاہلوں سے کنارہ کشی، آپ سمجھ رہے ہو، نفس کشی، کنارہ کشی، عاجزی، زاری، مسکینی، خشیت الہی، توحید الہی، بندہ پروری، ذکر الہی، شعوری آگاہی، قلبی بیداری، رجوع الہی اور اللہ کی مناجات الہی، اس میں اللہ کے بندے ہوتے ہیں۔ اللہ کے بندے ہر وقت اس حال میں ہوتے ہیں، یہ ان کا حال ہوتا ہے ہر وقت۔ اللہ کے بندوں کا حال ہر وقت کیا ہوتا ہے؟ عاجزی کا حال ہوتا ہے۔ قرآن کے اندر زندگی گزارتے ہیں بے بسی، دو جہان اور خاندان میں نہیں زندگی گزارتے، لڑتے مرتے جھگڑتے دنگے فساد کرتے نہیں، اللہ کے بندے قرآن کی آیتوں میں زندگی گزارتے ہیں، اس لیے وہ بے بسی، زاری، مسکینی اور فقیری اور نفس کشی والے ہوتے ہیں۔ ان کی زندگی خاندان میں جھگڑے فساد سے نہیں گزرتی ہوتی، ان کی زندگی قرآن کے احکامات اور آیات اور حدود کے مطابق شیطان سے جہاد کرنے میں گزر رہی ہوتی ہے۔ کوئی ڈھونڈ کے لاؤ اللہ کا بندہ، کوئی دکھاؤ مجھے اللہ کا بندہ، ہاں اللہ کے بندے تو اب ڈھونڈے سے نہیں ملتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا تھا ایمان والے چھپتے پھریں گے کہیں غاروں میں، پہاڑوں میں، تنہائیوں میں ہوں گے وہ اللہ کے بندے، کیونکہ ان کا حال دوسروں کے
حالات جیسا نہیں ہے، اس لیے وہ کسی کے ساتھ معاملات بھی نہیں رکھ سکتے، وہ تو کنارہ کشی گوشہ نشینی میں ہوتے ہیں۔ ایسے اللہ کے بندے جو ہیں، آیت نمبر 70 سورۃ فرقان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ان کے گناہوں کو سیئاتہم حسنات نیکیوں سے بدل دیتا ہوں۔ جو ان سے خطائیں لغزشیں ہو بھی جاتی ہیں نا تو میں ان کو بھی نیکیاں بنا دیتا ہوں، کیونکہ یہ اللہ رحمان، یہ عباد الرحمان ہیں۔ یہ لڑتے جس سے ہیں وہ شیطان ہیں، یہ پیچھے جس کے جاتے ہیں وہ قرآن ہے، اور یہ جس کی پیروی کرتے ہیں وہ نبی آخر الزمان ہے، اور یہ جہاں جانا چاہتے ہیں وہ جنتان ہے، کیونکہ یہ عباد الرحمان ہے۔ کہاں ہے عباد الرحمان؟ آج کے دور میں عباد الرحمان تو ڈھونڈے سے نہیں ملتے، جو بھی ملے گا عباد الشیطان ہے کہ نہیں بتائیں؟ کیونکہ جو میں نے آپ کو پہلی ساری آپ کو میں نے حرکتیں اور عادتیں بتائی ہیں نا، وہ سارے عباد الشیاطین شیطان کی ہیں۔ عباد الشیطان کی وہ میں نے آپ کو ساری علامات بتائی ہیں نا شروع میں، کیا متففین ہیں، مکذبین ہیں، ساتیر الاولین ہیں، مجرمین ہیں، فاسقین ہیں، جاہلین ہیں، غافلین ہیں، منافقین ہیں، ظالمین ہیں، منذرین ہیں، حاسرین ہیں، آسمین ہیں، امین ہیں، مسرفین ہیں، کارہین ہیں، موردین ہیں، مفسدین ہیں، اور پھر مبسلین ہیں، حالکین ہیں، اور پھر متکبرین ہیں، منکرین ہیں، لائبین ہیں، کافرین ہیں۔ یہ ساری ان کی علامات ہیں جو عباد الشیطان ہیں۔ اب آپ دیکھیں آپ کے اندر کس کی علامات؟ علامتوں سے پتہ چلے گا، میں آپ کو بتاؤں نشانیوں سے پتہ چلے گا کہ آپ عباد الرحمان ہیں کہ عباد الشیطان ہیں۔ کہنے سے نہیں، کہنے سے تو کوئی نہیں کہے گا کہ میں عباد الشیطان ہوں، کہنے سے تو کوئی نہیں مانے گا، کہنے سے تو کوئی بھی نہیں، کسی کو اچھا ہی نہیں لگے گا۔ عباد الشیطان مجھے کہہ دیا، میں کہتی ہوں آپ خود دیکھو آپ کیا ہو۔ میں نے آپ کے سامنے علامتیں رکھی ہیں نا، اب آپ خود دیکھو میرے اندر کون سی علامات ہیں۔ اگر میرے اندر عباد الشیطان کی علامتیں ہیں تو میں شیطان کا بندہ ہوں، اور اگر میرے اندر عباد الرحمان کی علامتیں اور صفات ہیں، عباد الرحمان کی علامات کیا ہیں؟ کلمے کا وعدہ نبھائے، صراط المستقیم پہ سیدھا چلے، قرآن کی آیتوں کے پیچھے چلے، اسوہ حسنہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے، امت محمدیہ کا عہدہ نبھائے، مسلمین، متقین، مومنین، قانتین، صادقین، خاشعین، صابرین، متصدقین، صائمین، ذاکرین، حافظین، یہ عباد الرحمان ہے۔ آپ کیا ہو؟ ذرا دیکھو، آج میں کہتی ہوں گھر جا کے ذرا سوچنا میں کیا ہوں، کیونکہ جس کے آپ پیچھے چل رہے ہو نا، عباد الرحمان یا عباد الشیطان، دائیں ہاتھ والے ہو کہ بائیں ہاتھ والے ہو، اسی گروہ میں سے آپ کو اٹھایا جائے گا۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ کوئی آپ کی نمازوں کو نہیں پوچھے گا نمازیں تیریاں کدھر، قرآن پڑھنا تیرا کدھر، حج تیرا کدھر، اگر تیرے اندر عباد الرحمان والی صفات ہی نہیں ہے، اگر آپ کے اندر عباد الرحمان والی صفات ہی نہیں ہے، ساری علامتیں آپ کے اندر اگر عباد الشیطان والی ہیں نا، تو آپ کی جو نمازیں ہیں نا وہ تو اللہ نے دنیا میں بتا دیا، کالے گندے کپڑے لپیٹ کر، کالے گندے بدبودار کپڑے میں لپیٹ کر تیرے منہ پر تیری نمازیں ماری جاتی ہیں، جو عباد الشیطان والا ہے۔ اور قرآن تو تجھ پر لعنتیں بھیجتا ہے، کیونکہ قرآن جھوٹوں پر لعنت کرتا ہے، تو جو قرآن پر عمل نہیں کرتا وہ جھوٹا ہے نا، تو قرآن اس پر لعنتیں بھیجتا ہے۔ اور
روزے سے تو تجھے نفس کشی ملی نا، تیرا تو روزہ بھی صرف بھوک اور پیاس کا روزہ تھا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو ایسے لوگوں کے اعمال پھر اللہ غبار بنا کے اڑا دے گا جو عباد الشیطان ہے. وزن کن کے اعمال کا ہوگا؟ وزن اور اجر جو عباد الرحمن ہے. یہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں، آپ جتنی جلدی ہو سکے بٹھا لیں. کس دھوکے میں آپ پڑے ہوئے ہیں؟ کون سے خواب دیکھ رہے ہیں؟ کس گمان کے تحت آپ مسلمان بنے ہوئے ہیں؟ اگر علامتیں ہی نہیں ہیں مسلمانوں والی، اگر عباد الرحمن والی علامتیں ہی نہیں ہیں نا، تو آپ زبانی کہتے رہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ زبانی دعویٰ، یہ لسانی دعویٰ کسی کام آنے والا نہیں ہے. کیونکہ اللہ نے آپ کا جب دعویٰ سننا ہے نا، تو اللہ نے زبان کو کر دینا ہے بند. ٹھیک ہے؟ اللہ نے کہنا ہے زبان تو دعویٰ کر رہی ہے، اب اس کو کر دو بند. حشر کے دن اللہ کہے گا اب دیکھو ذرا اس کے اعمال اور اس کا حال. اس کا حال ذرا دیکھو. اس کا حال عباد الرحمن والا تھا کہ عباد الشیطان والا تھا. اب اس کے ذرا دیکھو اعمال. اس کے اعمال ذرا دیکھو، دائیں ہاتھ والے ہیں کہ بائیں ہاتھ والے ہیں. اگر اس کا حال اور اعمال عباد الشیطان والا ہے تو پھر اللہ کہے گا اسے شیطان کے طرف کر دو. آج ان کا سردار شیطان ہے، جس کے یہ پیچھے چل رہے تھے نا، تو اس کو تو اللہ کر دے گا بائیں ہاتھ میں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور جس کا حال اور اعمال عباد الرحمن والا تھا، انہیں اللہ کر دے گا دائیں ہاتھ میں. آپ کو گہرا نقطہ سمجھ آ رہا ہے؟ اللہ نے پہلے آپ کا حال دیکھنا ہے، اعمال بعد میں آئیں گے. اگر حال عباد الشیطان والا ہے نا، تو پھر اللہ اعمال نہیں دیکھے گا. یہ گہرا نقطہ نوٹ کریں آپ. اعمال اس وقت دیکھے جائیں گے جب حال عباد الرحمن والا ہے، جب ہمارے اندر عباد الرحمن والی صفات ہیں. وہ کیا؟ جو نبیوں کی صفات ہیں: دلگیری، عاجزی، زاری، مسکینی، بے بسی، فقیری، حضوری، سادگی، بندگی، سلامتی. جب یہ صفات ہوں گی عباد الرحمن والی، اور درجے ہوں گے مسلمین، متقین، مومنین، قانتین، صادقین، خاشعین، صابرین، صائمین، متصدقین، ذاکرین، حافظین. جب یہ درجے ہوں گے، مقامات ہوں گے، محسنین، صالحین، مخلصین، مصطفین، جب یہ عباد الرحمن والے ہمارے پاس درجے، صفات اور مقامات ہوں گے نا، پھر اللہ کہے گا اب اس کے اعمال ذرا دیکھو، اس کے اعمال میں کیا ہے. ہاں؟ اللہ نے جو عباد الشیطان ہے نا، ان کے اعمال کو دیکھنا بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ دیکھنے کے قابل ہی نہیں ہیں. اور آپ کیا لے کے بیٹھے ہوئے ہو؟ تو میں نمازی، ساری زندگی کی نماز پڑھتی ہوں، قرآن سارا پڑھا ہوا ہے، آج بھی کیا ہوا ہے، اللہ خیر کرے میں جنتی. یہ کس نے کہہ دیا آپ کو؟ یہ ہے جہالت. یہ ہے جہالت کہ ہم نے قرآن سے تصدیق نہیں کروائی. ہم نے رسول اللہ در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے اعمال کی تصدیق نہیں کروائی، خود ہی مور لگا دی ہے. خود ہی مور لگا دی ہے، میں مسلمانی، میں تو جنتی، تو میں تو حاجی، تو میں تو نمازی، تو میں تو پتہ نہیں کیا کچھ. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اب ٹائم ہمارا دیکھیں اسی میں ہو گیا ہے. میں آپ کو آج سمجھا رہی تھی عباد الرحمن اور عباد الشیطان کا فرق سمجھا رہی تھی. اور جو حقوق العباد ہے نا، حقوق العباد، وہ عباد الشیطان پہ نہیں لاگو ہوتے، عباد الرحمن پہ لاگو ہوتے. آپ مجھے بتاؤ پہلے، عباد الرحمن ڈھونڈ کے لاؤ کوئی عباد الرحمن. ہاں؟
تو دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آج اس کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں، لیکن اس حدیث پاک کو ہم لے کے چلیں گے، کیونکہ جب تک ہمیں دیکھو فرق ہی نہیں پتا، جب تک ہمیں رحمان، عباد الرحمان اور عباد الشیطان کا فرق ہی نہیں پتا، تب تک ہم ہر ایک کے اوپر کہیں گے یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، سارے مسلمان ہیں، سارے جنتی ہیں، سارے بخشے ہوئے ہیں، سارے اللہ کے بندے ہیں۔ کرتے ہیں کہ نہیں ہم ایسے؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے آج میں نے آپ کو قرآن سے سمجھائی، حقیقت سمجھائی ہے کہ جس کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں وہ کون ہے؟ دیکھیں حدیث پاک میں بھی لکھا ہوا ہے وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ، اللہ کے بندے بنو، پھر آپس میں مسلمان بنو۔ یہ ترتیب دیکھی آپ نے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کونوا عباد اللہ، پہلے اللہ کے بندے بنو، پھر مسلمو اخو المسلم، پہلے اللہ کے بندے، پھر آپس میں مسلمان، بھائی بھائی، بہن بہن۔ لیکن ہم تو نہ اللہ کے بندے ہیں ابھی، کیونکہ ہمارے اندر اللہ کے عباد الرحمن کی صفات ہی نہیں ہے، ہمارے اندر عباد الرحمن کے درجات ہی نہیں ہیں، ہمارے اندر عباد الرحمن کی کوئی بھی علامات ہی نہیں ہے، تو ہم تو عباد الرحمن نہیں ہے نا۔ تو پھر ہم دعوے کیوں کرتے ہیں؟ اکثر لوگوں کو میں دیکھتی ہوں دعوے بڑے بڑے اونچے کر رہے ہوتے ہیں، کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں؟ اس نے میرا حق نہیں دیا، اس نے میرا کام نہیں کیا، میں نے تو مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس کو کام کہا تھا، میں نے تو مسلمان ہونے کی حیثیت سے، بھئی میں سوچتی ہوں مسلمان بھی ہو تم ابھی؟ قرآن کا تمہیں پتہ نہیں، کلمے کا وعدہ تم نے نہیں نبھایا، صراط المستقیم پہ تم نہیں چلے، نبی کے اسوہ حسنہ کی تمہیں خبر نہیں ہے، امت محمدیہ کا عہدہ تم نے نہیں نبھایا، تو تم مسلمان ہو کہاں کے؟ ہاں، اپنے گمان کے مسلمان ہو یا خاندان کے مسلمان ہو، قرآن والے مسلمان تو نہیں ہیں آپ، کیونکہ قرآن والے مسلمان کی تو کوئی علامت ہی نہیں ہے، کوئی صفت ہی نہیں ہے، کوئی شان ہی نہیں ہے، تو پھر کہاں کے مسلمان ہو؟ وہی جو شیطان کہتا ہے تو مسلمان ہے، تو نے نماز پڑھ لی، تو نے قرآن پڑھ لیا، تو نے کلمہ پڑھ لیا، تو حج کر رہی، آپ تو وہ مسلمان ہیں نا، آپ قرآن والے نہیں ہیں۔ تو یہ حدیث پاک جس پہ لاگو ہوتی ہے وہ تو قرآن والا مسلمان ہے، وہ تو نبی آخر الزمان والا مسلمان ہے، اور اس کی تو شان ہی کیا ہوتی ہے کہ وہ کبھی ایک دوسرے سے حسد نہیں کرتے، ایک دوسرے سے حسد نہیں کرتے، کبھی ایک دوسرے کو دھوکہ نہیں دیتے، کبھی ایک دوسرے سے بغض نہیں رکھتے، کبھی ایک دوسرے سے منہ نہیں موڑتے، کبھی ایک دوسرے کی پسند کو نہیں کھینچتے۔ لیکن ہم تو یہ ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، کرتے ہیں کہ نہیں؟ ایک دوسرے سے حسد بھی کرتے ہیں اور بڑے جوش سے کرتے ہیں، اس سے کوئی اچھی چیز مل گئی ہے، اس کا نام آ گیا ہے تو میرا کیوں نہیں آیا، تو میرے کیوں نہیں ہوئی، مجھے کیوں نہیں حاصل ہوا۔ حسد بھی ہم بڑے جوش سے کرتے ہیں، دھوکہ بھی ہم بڑے جوش سے دیتے ہیں۔ دوسرے کو دھوکہ دینا تو ہماری عام بات ہے کہ دل میں کچھ، زبان پہ کچھ، اندر کچھ، باہر کچھ، یہاں کچھ، وہاں کچھ، دھوکہ بھی ہم بڑی خوشی سے دیتے ہیں، بغض بھی ہم بڑے آرام سے رکھتے ہیں، دلوں میں کچھ رکھا ہوتا ہے، کینہ بغض رکھا ہوتا ہے، اور بظاہر ہم دوستیاں کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے مقاصد رکھے ہوتے ہیں کہ میں تو اس کو اس لیے بلاتی ہوں نا، اس کے پاس یہ ہے تو میرے کام آئے گی، اندر بغض بھی رکھا ہوا ہے، اس کو برا بھی کہہ رہے ہیں، اور اس کے جب اس کو ضرورت پڑے تو اسے منہ بھی موڑ لیتے ہیں، اس کو اپنی مشکل میں چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، کوئی بیمار ہو تو اسے منہ موڑ لیتے ہیں، کوئی پریشان ہو تو اس کی طرف جاتے ہی نہیں کہ اس کی پریشانی میرے اوپر نہ آ جائے، اور کسی کو اچھا سودا مل رہا ہو ہم جلدی سے جھپٹ پڑتے ہیں کہ اس کا میں لے لوں، جو اس نے پسند کیا میں چھین لوں۔ ہمارے اندر تو یہ ساری عادتیں ہیں جو کہ ایک مسلمان میں ہوتی ہی نہیں ہے، ہمارے اندر کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم عباد الرحمن نہیں ہیں، عباد الشیطان ہیں۔ تو جو باتیں ایک مسلمان کے اندر نہیں ہونی چاہیے ہمارے اندر وہ ساری ہیں، ہاں، اس لیے ہم ایک دوسرے کے بھائی بھائی یا بہن بہن نہیں ہوتے، ہم صرف ایسے ہی وقتی طور پر بیٹھے اور مطلب کے لیے بیٹھے، مفاد کے لیے بیٹھے،
آج کے لیے بیٹھے، ابھی کے لیے بیٹھے، ہمیں کوئی کسی کی بہن بننے کا، درد دکھ سکھ کا ساتھی بننے کا، ایک دوسرے کو حوصلہ ہمت، ایک دوسرے کو کہتے ہیں نا ہدایت، اور ایک دوسرے کو صراط المستقیم کا راستہ دکھانے کا ہمیں کوئی شوق نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں بس مینو مل جائے، بس مجھے پتہ لگ جائے، بس مجھے سمجھ آ جائے، باقی مجھے کیا، کوئی جائے بھاڑ میں، ہمیں کیا، مجھے تو پتہ لگ گیا نا، میں اپنا آپ بچاؤں، اپنا گھر صحیح رکھوں، اپنا بچے اولاد صحیح رکھوں، اپنا کام صحیح رکھوں۔ دوسرے کے گھر میں بھلے آگ لگی ہے، دوسرا بھلے گر رہا ہے، دوسرا بھلے بیمار ہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ یہ بے حسی، ہمارے اندر جو بے حسی، یہ دلوں کی سختی، یہ بے روحی، یہ تنگ دلی، یہ بے پرواہی ایک دوسرے سے کیوں ہے؟ کیونکہ ہم عباد الرحمن نہیں ہیں۔ اس لیے ہم اللہ کے حقوق، قرآن کے حقوق، رسول کے حقوق، صراط المستقیم کے حقوق، امت محمدیہ کے حقوق کچھ نہیں پہچانتے، اس لیے ہم ایک دوسرے کے حقوق بھی نہیں پہچانتے نا۔ صرف منہ پہ عزت کریں گے، صرف سامنے تعریفیں کریں گے، صرف سامنے بیٹھ کے دوستیاں کریں گے، صرف سامنے بیٹھ کے منہ ہلا دیں گے، پیچھے اسی کی برائیاں، پیچھے اسی کی حامیاں، پیچھے اسی کی کمزوریاں، پیچھے اسی کے اوپر اعتراضات، اسی کے اوپر نقائص، اور اسی کے باتیں ہم اس کی باتیں پھیلا رہے ہوں گے، اچھال رہے ہوں گے، اسی کے اوپر الزامات لگا رہے ہوں گے، کیونکہ ہم عباد الرحمن نہیں، عباد الشیطان۔ اللہ ہمیں ہمارے ہی حال کی خبر دے دے، جو علامہ اقبال نے کہا تھا، اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا ہی بن جا۔ اپنی خبر لے لے، تو کیا ہے؟ ہم تو دوسروں کے گھروں میں تانک جھانک کرتے رہتے ہیں، دوسروں کے حالات کی ٹولے لینے کی فکر میں رہتے ہیں، دوسروں کے عیب ڈھونڈ کے ان کو اچھالنا اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ میں کہتی ہوں کاش کبھی اپنے عیب ڈھونڈو، اپنی حامیوں پہ نظر کرو، اپنے حال کا جائزہ لو کہ میں کیا ہوں، میں انسان بھی کہلانے کے لائق ہوں کہ میں حیوان ہوں، کیا ہوں؟ اور مسلمان ہونا تو بڑی اونچی بات ہے، ہاں۔ اور قرآن تو ہمیں کہتا ہے تمہارے اعمال اور نماز قائم تب ہوگی، قبول تب ہوگی جب تم ایمان والے بنو گے۔ ایمان والوں کا تو درجہ اور شان بہت بلند ہے۔ ہم تو بہت گرے ہوئے، بہت لتھڑے ہوئے، ہم تو بہت گھٹیا چیزیں ہیں، انسان بھی نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، ہم تو انسان کہلانے کے بھی لائق نہیں ہیں، ہم تو نچلے حیوانوں والی عادتیں ہیں۔ جیسے حیوان نہیں ہوتے، اپنی کھایا، اپنا پیا، اپنا لڑے، اپنے بچے پیدا کیے، اپنا گھر بنایا، اپنے لیے سارے دنگے فساد کیے اور دنیا سے چلے گئے۔ ہم تو مسلمان بھی نہیں، انسان بھی نہیں، حیوان والی زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ ہمیں جگائے، ہمیں ہمارے حال کی اللہ تعالیٰ خبر دے، قلبی بیداری اور شعوری آگاہی، تاکہ ہمیں پتہ چلے خشیت الہی کیا ہے، ہمیں پتہ چلے بندہ پروری کیا ہے، ہمیں پتہ چلے عاجزی کیا ہے۔ یا اللہ ہمیں نبیوں کی صفات والا، صراط المستقیم کے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ اللہ ہمیں جگا دے، آمین ثم آمین۔